حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت حابیل اور حضرت قابیل۔ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ دونوں بھائیوں کی عادات، مزاج اور کردار ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف تھے۔ قابیل بڑا بھائی تھا، وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ اس کا مزاج سخت، غصے والا اور ضدی تھا۔ وہ جلد غصے میں آ جاتا، بات بات پر ناراض ہو جاتا اور دل میں حسد اور تکبر رکھتا تھا۔ اس کی طبیعت نرمی اور عاجزی سے خالی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اس کے رویوں پر اکثر فکر مند رہتے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اس کے برعکس حابیل چھوٹا بھائی تھا۔ وہ نہایت نرم دل، نیک سیرت، عاجز اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور فارغ وقت میں اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا۔ اخلاق، ادب اور فرما برداری میں وہ اپنے بھائی سے کہیں بہتر تھا۔ اگرچہ شکل و صورت کے اعتبار سے قابیل زیادہ خوبصورت تھا، لیکن حابیل جسمانی طور پر زیادہ طاقتور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے تمام بچوں سے محبت کرتے تھے، لیکن حابیل کی نیکی، اچھے اخلاق اور فرما برداری کی وجہ سے ان سے خاص شفقت فرماتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ حابیل ان کے بعد ان کا جانشین بنے۔ یہی بات قابیل کے دل میں مزید حسد پیدا کرتی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دنیا میں تشریف لائے تو انسانوں کی نسل بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر حمل میں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ چونکہ وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، اس لیے ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضروریات کے مطابق ایک خاص حکم عطا فرمایا تھا کہ ایک حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی سے کیا جائے گا۔ اسی حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی شادیاں طے فرمائیں۔ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن عام شکل و صورت کی مالک تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے، لیکن قابیل اس فیصلے پر راضی نہ ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی جڑواں بہن اس کے نکاح میں آئے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ حسد، ضد اور نافرمانی نے اس کے دل کو گھیر لیا اور وہ اللہ کے حکم اور اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے فیصلے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے دونوں بھائیوں کے درمیان ایک بڑے فتنے اور آزمائش کی ابتدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کی بات قبول نہیں فرمائی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تھی۔ آپ نے اسے سمجھایا کہ اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکانا چاہیے اور شریعت کے مطابق ہی عمل کرنا ضروری ہے، لیکن قابیل اپنی ضد اور خواہش نفس میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ کسی صورت اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اسی لیے وہ خود کو اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی نیکی، عاجزی اور فرما برداری کی وجہ سے اسے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب جب خوبصورت لڑکی کے نکاح کا معاملہ بھی حابیل کے حق میں جاتا نظر آیا تو قابیل کے دل میں حسد کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ وہ اپنے بھائی حابیل سے سخت نفرت کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان بڑھتا ہوا اختلاف دیکھا تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پر چھوڑنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے دونوں بیٹوں سے فرمایا، تم دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حقدار سمجھا جائے گا اور اسی کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح کر دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی کی قربانی قبول فرمائے گا جو سچا، نیک اور حق پر ہے، یعنی حابیل۔ اس زمانے کے اندر لوگ اپنی قربانیوں کو ایک کھلے میدان کے اندر ڈال دیتے اور قربانی قبول ہونے کی ایک واضح نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو جلا دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور جس قربانی کو آگ نہ چھوتی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو صرف اس زمانے کے لیے نہیں
بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عبرت اور نصیحت بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دیں۔ قرآن میں بیان کیا گیا کہ جب دونوں بھائیوں نے اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر قابیل حسد اور غصے سے بھر گیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے نہایت نرمی، صبر اور خوف خدا کے ساتھ جواب دیا، اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تب بھی میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ حابیل نے مزید کہا، میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں کوئی گناہ ہو، اگر تو ظلم کرے گا تو اس کا بوجھ تیرے ہی سر پر ہوگا اور ظالموں کا انجام بہت برا ہے۔ یہ الفاظ سن کر بھی قابیل کے دل میں کوئی نرمی پیدا نہ ہوئی۔ حسد اور شیطان نے اس کے دل کو مزید سخت کر دیا۔ رفتہ رفتہ اس کا نفس اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کرنے لگا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم دیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ آپ قابیل کے رویے کی وجہ سے بہت فکر مند تھے، اس لیے دونوں کو نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلہ آئے اسے خوشی سے قبول کرنا، آپس میں محبت سے رہنا اور کسی ظلم یا زیادتی کا راستہ اختیار نہ کرنا۔ یہ نصیحت فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف قابیل صرف والد کے احترام اور دباؤ کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، لیکن اس کے دل میں حسد اور ضد کی آگ اب بھی جل رہی تھی۔ چنانچہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اپنی قربانیاں لے کر حاضر ہوئے۔ حابیل چونکہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی بہترین بکری قربانی کے لیے چنی۔ وہ بکری نہایت خوبصورت، صحت مند اور موٹی تازی تھی۔ حابیل نے خلوص دل اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے اسے قربان کیا۔ دوسری طرف قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس کے پاس اناج اور فصل تھی، لیکن اس نے اللہ کی راہ میں اپنی اچھی پیداوار پیش کرنے کی بجائے خراب، بیکار اور گھٹیا فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر رکھ دیا۔ اس کے دل میں نہ اخلاص تھا، نہ عاجزی اور نہ ہی اللہ کی رضا کی سچی خواہش۔ کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ظاہر ہو گیا۔ آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی ہے، جبکہ قابیل کی قربانی ویسے ہی پڑی رہی۔ یہ دیکھتے ہی قابیل کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حسد، غصہ اور نفرت اس کے دل میں طوفان بن کر اٹھنے لگے۔ وہ شدید غصے میں اپنے بھائی کے سامنے آیا اور بولا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے اپنے بھائی کی بات بڑے صبر، نرمی اور خوف خدا کے ساتھ سنی۔ اس نے غصے کے بدلے میں غصہ نہیں کیا بلکہ محبت اور حکمت سے جواب دیا، بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے جو سچے دل سے اس سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تب بھی میں آپ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ میرے بھائی کے خون سے رنگے جائیں۔ حابیل اپنے بھائی کو سمجھاتے رہے کہ ظلم اور قتل بہت بڑا گناہ ہے، لیکن قابیل کے دل پر حسد اور شیطان کا ایسا پردہ پڑ چکا تھا کہ اس کے دل میں نہ بھائی کا رشتہ باقی رہا، نہ والدین کی محبت اور نہ اللہ کا خوف۔ ایک طرف حابیل کی نرمی، صبر اور خوف خدا تھا اور دوسری طرف قابیل کے دل میں جلتی ہوئی حسد کی آگ، ضد اور تکبر۔ آخرکار شیطان نے اس کے دل میں برائی کو مزید مضبوط کر دیا۔ اس کا نفس اسے مسلسل اکساتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ ایک دن دونوں بھائی ایک جگہ موجود تھے۔ حابیل فکر مند اور پرسکون تھا کیونکہ اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کوئی برائی نہیں تھی، لیکن قابیل کے دل میں نفرت اپنی آخری حد کو پہنچ چکی تھی۔ اس نے موقع دے کر اپنے بھائی پر حملہ کر دیا، پھر سنگ دلی کے ساتھ اسے قتل کر دیا۔ یوں زمین پر انسانی تاریخ کا پہلا قتل ہو گیا۔ حابیل بے گناہ تھا
نیک تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، لیکن اس نے اپنے بھائی کے ہاتھوں ظلم کے ساتھ جان دے دی، جبکہ قابیل نے حسد اور غصے میں آ کر ایسا جرم کر لیا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے خسارہ اٹھانے والوں میں شامل کر دیا۔ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد قابیل پر خوف اور پریشانی طاری ہو گئی۔ اس نے پہلے کبھی کسی انسان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اب اس لاش کا کیا کرے، کبھی وہ ادھر جاتا کبھی ادھر۔ اس کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کافی وقت تک وہ اپنے بھائی کی لاش کو اپنے ساتھ لیے پھرتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کہاں لے جائے اور کیسے چھپائے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے ایک کوّا بھیجا۔ قابیل نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑ رہے ہیں، پھر ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ اس کے بعد زندہ کوّا زمین کو اپنے پنجوں سے کھودنے لگا۔ جب گڑھا تیار ہو گیا تو اس نے مردہ کوے کو اس میں ڈال کر مٹی سے چھپا دیا۔ قابیل یہ منظر حیرت سے دیکھتا رہا، پھر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، افسوس، میں تو اس کوے جتنا بھی نہ ہو سکا اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کا طریقہ سیکھ لیتا۔ تب اس نے بھی زمین کھودی اور اپنے بھائی حابیل کو دفن کر دیا۔ یوں انسان کو مردے کو دفنانے کا پہلا طریقہ سکھایا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کے قتل کی خبر ملی، آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ حابیل نہایت نیک، فرما بردار اور محبوب بیٹا تھا۔ اس کی جدائی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کو غم میں مبتلا کر دیا۔ گھر کا ماحول بدل گیا، ہر طرف اداسی پھیل گئی۔ دوسری طرف قابیل اپنے جرم کے بعد سکون کھو بیٹھا تھا۔ اسے ہر وقت خوف اور بے چینی رہتی۔ اس نے اپنے حسد اور غصے کی وجہ سے نہ صرف اپنے بھائی کو کھو دیا بلکہ اپنی آخرت بھی برباد کر لی۔ یہ واقعہ صرف 2 بھائیوں کی کہانی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد، تکبر، غصہ اور شیطان کی پیروی انسان کو کس حد تک گرا سکتی ہے، جبکہ صبر، تقوی اور اللہ کا خوف انسان کو عزت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ سبسکرائب